بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، ان کے نام کیا کیا تھے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ان عظیم لوگوں کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کا یہ عجیب واقعہ کچھ یوں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا ہے۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ وہ اسی غار میں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو بے حد ناراض ہوا اور پردہ غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر ہو۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا تھا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام پیتروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت گریہ زاری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہوئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ یا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہوئی کہ دیوار گرانے والے حیران و پریشان ہو کر وہاں سے بھاگ اٹھے۔ اصحاب کہف حکم الہی سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج بھی انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا۔ پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلنا بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے۔ جملیخا نے کہا ہمارا خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ حل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس گزرے اسلام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا جو بت پرست تھا، یعنی ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں،
تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ یہ لوگ انتہائی اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور اس پر یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حل اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنے سرگزشت بیان کی۔ بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا۔ اب ان سوالات کے جوابات بتاتے ہیں جن کا ذکر آغاز میں کیا۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی، تو روایات میں آتا ہے کہ تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 ترجمہ۔ آپ فرما دیجیے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوپ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، ہمارے کام میں ہمارے لیے رہے کامیابی کا سامان پیدا۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکائے، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھکانے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا جس کا تذکرہ گزر۔ دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 رہی بات اصحاب کہف کے ناموں کی تو یاد رہے ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کے نام یہ مکسلمینا، تملیخا، متونس، سنونس، سارینوتس، زونواس، کعستب یونس اور 7واں چرواہا تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر۔ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے دنوں تک سوتے رہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی آیت واضح طور پر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر، یعنی اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ یاد رہے یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کی احادیث میں بھی بڑی فضیلت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر